الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ماہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہے، اس مہینہ میں شریعت اسلامیہ کی دو بڑی عبادات جو دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالی کی رضا کے لیے ادا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک قربانی ہے اور دوسری عبادت کا نام حج ہے۔ یہ دو عبادات ایسی ہیں جو صرف اور صرف اسی مہینہ میں ہی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ باقی کسی مہینے میں ان عبادات کو انسان ادا نہیں کر سکتا۔ قربانی کے بارے میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ حضرات کے سامنے 2-3 جمعہ میں میں نے عرض کی، اور ان کی زندگیوں میں آنے والے جو امتحانات تھے ان میں سے چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ جو امتحانات باقی ہیں وہ عید والے دن صبح کے وقت جو ہمارا بیان ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص اتفاق ہوا کہ آج جمعے کا دن بھی ہے اور 8 ذی الحج بھی ہے، اور بیت اللہ شریف اور اس سائٹ پہ جہاں حج ادا کیا جا رہا ہے وہاں 9 ذی الحج ہے، جسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔
کہ آج کے دن میں میدان عرفات میں حجاج کرام کی حاضری ہونی ہے، اور میدان عرفات میں حاضری یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے کہ کوئی بھی آدمی جو حج کی نیت سے میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے حجاج کرام میں شامل فرما دیا۔ تو حج کا رکن اعظم آج یعنی 9 ذی الحج کو بیت اللہ شریف، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات وہاں ادا ہو رہا ہے۔ تو اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے حج کے بارے میں کچھ معلومات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج کسے کہا جاتا ہے، اور حج کی شریعت اسلامیہ میں حیثیت کیا ہے، کس آدمی پہ فرض ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور جو جان بوجھ کر اس میں ڈیلے کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدات اور اس کے لیے کیا سزائیں سنائی ہیں، انشاءاللہ وہ آخر میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حج کا معنی، مطلب اور حج کی فرضیت یعنی حیثیت کیا ہے، حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کا فرمان مقدس بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے، خالق کائنات نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں، 5 اس کی بنیادیں ہیں۔ فرمایا اس پہ سب سے پہلا نمبر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا 2 چیزوں کی گواہی دینا، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، اور دوسرے نمبر پر پیارے پیغمبر کی عبدیت اور رسالت کی گواہی۔ فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی پیارے پیغمبر کی بشریت کا اقرار پہلے کرنا اور رسالت کا اقرار بعد میں کرنا۔ فرمایا یہ شریعت اسلامیہ، اسلام، مکمل اسلام کی عمارت کا پہلا ستون ہے۔ توحید اور رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی، اور ساتھ میں پیغمبر کی بشریت کے ساتھ رسالت کا اقرار بھی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا نماز قائم کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کی عمارت کا دوسرا ستون۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کا آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے رکھنا۔ فرمایا یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد بنائی۔ اور دوسری حدیث سنیے گا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، اور آ کر آپ علیہ السلام سے سوال کیا۔ فرمایا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں ہمیں بتلائیے گا، اسلام کسے کہا جاتا ہے؟
میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے یہ کہ آپ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کائنات میں ہماری عبادت کے لائق، ہماری سور و پکار کے لائق، مشکلات میں مدد کرنے کے لائق، بیماریوں میں شفا دینے کے لائق، اولاد کے خزانے دینے کے لائق فرمایا ہمارے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فرمایا پیغمبر کی رسالت کی گواہی، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز کا قیام، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومَ رَمَضَانَ فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، آگے فرمایا اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا بیت اللہ شریف کا حج اس پہ فرض فرمایا جو صاحب استطاعت ہے، فرمایا اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا جو راستے میں جتنے بھی اخراجات ہیں، حج پہ آنے جانے کا خرچ اور جتنے دن حج پہ لگتے ہیں پیچھے گھر والوں کا خرچ، فرمایا جو صاحب استطاعت ہے یہ سارا مال رکھتا ہے، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا۔ تو حج کی حیثیت شریعت اسلامیہ میں فرضیت کی، لیکن فرض کس پہ ہے؟ فرمایا جو صاحب استطاعت ہے، فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے، فراوانی ہے، فرمایا اتنا مال و دولت ہے کہ ضروریات زندگی سے زائد اتنا مال ہے، فرمایا مثلا 40 دن لگتے ہیں اب حج پہ جانے پہ، 40 دن کا ٹکٹ ہے تو 40 دن کے لیے آنے جانے کا خرچ بھی، پیچھے گھر والوں کا خرچ بھی، اور وہاں بھی جو کھانے پینے کا خرچ ہے، فرمایا جس انسان کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنا مال ہے، فرمایا اس پہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حج کی فرضیت حیثیت واضح ہو گئی کہ حج کی حیثیت شریعت اسلامیہ میں کیا ہے؟ فرضیت کی، لیکن شرط ہے صاحب استطاعت ہونا۔ اب حج کہا کسے جاتا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، سفر کا قصد کرنا، کہ انسان اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کا قصد کر رہا ہے، سفر کا ارادہ کر رہا ہے، اس لیے حج کہا جاتا ہے۔ اور حج کا اصطلاح شریعت اسلامیہ میں کیا معنی ہے؟ سنیے گا، 4 الفاظ میں ساری بات کو سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا حج کہا جاتا ہے مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ کی اور مخصوص لباس میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ آسان لفظ کا ہے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، پھر عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا حج کا معنی، حج کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ کی مخصوص لباس میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ اب ایک ایک چیز کو عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حج مخصوص دنوں میں، حج کے خاص دن میں، ان کے علاوہ اور دنوں میں حج ادا نہیں کیا جاتا۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10، 11 اور 12، یہ 12واں دن اختیاری ہے۔ فرمایا یہ 4 دن حج کے ہیں، فرمایا 8 سے لے کر 11 ذی الحج تک اور 12واں دن اختیاری، فرمایا یہ مخصوص دن ہے حج کے، ان کے علاوہ باقی کسی دن میں بھی آپ حج ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا مخصوص جگہ رکھی اللہ تعالیٰ نے، بیت اللہ شریف ہے، فرمایا مینا ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے اور صفا مروہ کے درمیان سائی ہے۔ یہ مخصوص جگہ ہے میرے دوستوں۔ فرمایا ان مخصوص جگہ پہ، فرمایا ان مخصوص دنوں کے اندر
مخصوص لباس میں، اور حجاج کرام کا خاص لباس کون سا ہوتا ہے؟ احرام۔ فرمائے احرام کی حالت میں، فرمائے خاص دنوں کے اندر خاص لباس میں خاص جگہ کی خاص طریقے سے زیارت کرنا۔ حج کا طریقہ کیا ہے؟ فرمائے 8 ذی الحج کو احرام باندھا حج کی نیت سے، فرمائے یہاں سے گئے سیدھے مینا میں، فرمائے وہاں وقت گزارا، وہاں سے میدان عرفات 9 ذی الحج، میدان عرفات میں شام کو ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز ادا کی، اور فرمائے شام کو پھر مزدلفہ میں آ گئے، اور مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز ادا کی، یہاں وقت گزارا، فرمائے مشعر الحرام کے قریب جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی۔ فرمائے میدان عرفات میں بھی 9 ذی الحج کو صبح سے لے کر عصر کی نماز کے بعد تک فرمائے سارے حجاج کرام اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے میرے دوستوں، فرمائے 9 ذی الحج کو جو میدان عرفات میں وقت گزارا ہے، فرمائے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے مولا آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمائے سارا دن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، فرمائے دل مطمئن نہیں ہوا، فرمائے آ جاؤ مزدلفہ میں، فرمائے مزدلفہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ سورہ بقرہ 2 پارہ اور آیت کا نمبر 198۔ فرمایا سارا دن میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، جبل رحمت کے قریب جہاں ہمارے باپ آدم اور ہماری اماں حوا اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگ کے گئے۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میدان عرفات میں آئے، میرے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، فرمایا میرا پیغمبر اپنی زبان سے مانگیے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا سارا دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں گزر جاتا ہے حجاج کرام کا، حج کا خطبہ سنتے ہیں، فرمایا یہاں ظہر اور عصر اکٹھی ادا کر کے فرمایا جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف، فرمایا وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی، رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ فرمایا جو عرفات میں اللہ سے دعائیں مانگ کے آئے، دل مطمئن نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، فرمایا جب میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا اب مشعر حرام، فرمایا جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی فرمایا اس کو مشعر الحرام قرار دیا، فرمایا اس پہاڑی کے قریب آؤ، فرمایا رو رو کے مجھ سے مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا میں رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ مزدلفہ سے فرمایا واپس مینا 10 ذی الحج کو مینا میں آ رہے ہیں، یہاں کے قربانیاں کر رہے ہیں، قربانی کی حجاج کرام نے، فرمایا قربانی کی، یہ سارا طریقہ جو ہے فرمایا یہ خاص طریقے سے ان ساری جگہوں کی زیارت کرنا، فرمایا اس کو حج کا نام دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پریشان نہ ہو، پریشان نہیں ہونا، بجلی چلی گئی ہے، یہ ہمارے مسلمان ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ جی جمعے کا حیا شرم نہیں ہے کہ جمعے کا دن ہے 12:30 بجے سے 1:30 بجے، پچھلی دفعہ بھی بجلی نہیں تھی، آج پھر دیکھا ہے 1:10 تک خیال آ گیا اوہ مسلمان کیوں ٹھیک جمعہ پڑھ رہے ہیں آرام سے، پتہ تو چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جی
اپنی مسلمانی کا اظہار تو کرے نا وہ اچھے طریقے سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ایسا انسان ملک میں لے آئے جو ملک کا خیر خواہ ہو، جو ہماری عوام کا خیر خواہ ہو، جو اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، جو دین اور پیغمبر کی زبان سے محبت کرنے والا ہو۔ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے گا، ہماری زندگی ہو نہ ہو انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے وہ وقت انشاءاللہ ان قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما رہے ہیں کہ جو دین اور اسلام کے لیے محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے ضرور وہ وقت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، حج کا طریقہ، فرمائے مخصوص لباس میں، مخصوص جگہ کی مخصوص طریقے سے فرمایا زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرمائے حدیث پاک میں ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض فرمایا، فرمایا لہذا حج ادا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج ادا کرنا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر خاموش رہے۔ اس نے دوسری دفعہ فرمایا، پھر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ فرمایا، میرے پیارے پیغمبر خاموش ہو کہ اس سے دوسری طرف توجہ فرما لی، اور ساتھ میں وصیت فرمائی، میرے صحابہ خیال کیا کرو اس بات کا، فرمایا جو میں پیغمبر حکم دوں صرف اس پر ہی عمل کیا کرو۔ فرمایا آج اگر میں ہاں کہہ دیتا تو آپ کے لیے بھی مشکل اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی مشکل میں ہو جاتے۔ فرمایا اس لیے سال میں اللہ تعالیٰ، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حج تمہارے اوپر فرض فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے گا، فرمایا میرے پیغمبر نے من اراد الحج فلیعجل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے فرمایا جو انسان حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، فرمایا جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیعجل، جلدی جلدی حج ادا کرے، یعنی جیسے ہی صاحب استطاعت ہو گیا، فرمایا مال و دولت آ گیا، حج ادا کرنے کے اندر دیر نہ کرے۔ فرمایا اگر دیر کرے گا نقصان اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا ہو سکتا ہے آنے والے وقت کے اندر فرمایا اس کا پیسہ ضائع ہو جائے، اس سے سب کچھ چلا جائے۔ فرمایا اگر پیسہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا تو یاد رکھو میرے دوستو، یہ جو دیر کی ہے اس نے، یہ دیر کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور دوسرے نمبر پر حج کی ادائیگی بھی اس سے ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ صاحب استطاعت بنا تھا، جان بوجھ کے دیر کر گیا۔ فرمایا اب پیسہ نہیں ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس پر حج اسی طرح فرض رہے گا، حج اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث پاک ایک اور سنیے گا، فرمایا تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يورث له، او كما قال، فرمایا میرے پیغمبر، اے میرے صحابہ کرام، اے میری امت کے لوگوں، حج ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا جیسے صاحب استطاعت بنے ہو فوراً حج ادا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُورَثُ لَهُ، اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا تم میں سے کہ اسے کبھی بھی کوئی عارضہ پیش آ جائے، کبھی بھی مال و دولت ختم ہو جائے، فرمایا کسی وقت بھی اس پر موت آ سکتی ہے۔ فرمایا اس لیے حج ادا کرنے کے اندر فوراً جلدی کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کے لیے شرائط کیا ہیں؟ حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے شرائط سنیے گا۔ فرمایا حج کے لیے پہلی شرط ہے اسلام، کہ مسلمان پہ حج فرض ہے، کافر پہ حج فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر اور صاحب استطاعت مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج فرض فرمایا۔ فرمایا ایک بار حج فرض ہے زندگی میں۔ فرمایا پہلی شرط اسلام، اور اسلام کی شرط کے ساتھ دوسری بات مسلمان بھی ہو،
عاقل بھی ہو، ساتھ میں تندرست بھی ہو، بیمار آدمی نہ ہو، کیا نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے جی، ہم تو بھیجتے ہی والے صاحب اس وقت ہے بھی چنگے حاجیاں دے دو چار دھیکے لگ سنتے جان چھوٹ بچے بھیجتے ہی اس وقت ہے جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ساتھ میں جاتے جاتے والے صاحب کو یہ بھی سبق دیتے ہیں، ابا جی اتھے دی موت بڑی چنگی ہے، بڑی مبارک جگہ ہے، اللہ کرے وہاں آپ پر موت آ جائے تو آپ کے لیے باعث فخر ہوگا۔ اپنا بھی مقصد پورا، والے صاحب بھی خوش ہو گئے جی، میرا بیٹا میرے لیے بڑی دعا کر رہا ہے۔ تو تندرست ہو، بیمار آدمی نہ ہو، فرمایا تندرست ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو بڑی شرط ہے، اسلام بھی ہو جی، مسلمان بھی ہے، اور ساتھ کے اندر مسلمان ہونے کے تندرست بھی ہے، عاقل بالغ ہے، سمجھدار بھی ہے، حج کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا ساتھ کے اندر بڑی شرط یہ ہے، حج کے لیے جو پیسہ ادا کیا جا رہا ہے وہ حلال کا ہونا شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ وہ پیسہ حلال کا ہونا شرط ہے، حرام کے پیسے سے کیا ہوا حج ادا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی شرط ہے، فرمایا اخلاص ہو کہ کس کی رضا کے لیے حج کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث پاک سنیے گا میرے دوستوں، فرمایا میرے پیغمبر نے ایسے الفاظ فرمائے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے مسلمان کو۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یحج اغنیاء الناس لنزاحۃ وأوساطهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للسمعة والرياء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، فرمایا لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا، یحج اغنیاء الناس لنزاحۃ، کہ مالدار لوگ صرف حج کریں گے سیر و سیاحت کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے۔ چلو سیر کرنے کے لیے جاتے امریکہ، لندن، کینیڈا، مختلف جگہ پہ چلو جاتے ہیں جناب حج پہ، سیر بھی ہو جائے گی، حج بھی ادا ہو جائے گا۔ فرمایا لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، فرمایا جو اس وقت کے امیر لوگ ہوں گے، فرمایا وہ سیر و سیاحت کے لیے حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، اور فرمایا جو متوسط طبقہ کے لوگ ہوں گے وہ حج کریں گے تجارت کی غرض سے، فرمایا مال کمانے کی غرض سے حج پہ جائیں گے۔ وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسَالَةِ، اور جو فقیر اور غریب لوگ ہوں گے وہ مانگنے کے لیے حج پہ جائیں گے، کہ وہاں تو جناب بڑا لوگوں پہ مال و دولت خرچ کیا جاتا ہے۔ وَقُرَّاؤُهُمْ لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، اور جو بڑے بڑے قراء اور علماء ہوں گے، فرمایا وہ اپنے نام و نمود کے لیے حج کریں گے۔ جناب فلاں تو عالم صاحب 5 حجیں کی ہوئی ہیں، فلاں نے جناب 10 حجیں کی ہوئی ہیں، فلاں ہمارے پیر صاحب تو الحاج ہیں 15 حجیں کی ہیں، فرمایا ہر سال حج پہ جاتے ہیں جناب۔ فرمایا یہ وقت آئے گا، فرمایا حج صرف نام کی ہوگی، اللہ کی رضا اس میں۔ اور دیکھ لیں اپنا معاشرہ، حالات و واقعات دیکھ لیں کہ سارے کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے جی میں حج تے ویندہ پیا، لوگ میں نے حاجی سدیسی جی، حج پہ جا رہا ہوں، لوگ مجھے حاجی بلائے گا۔ جب شروع سے نیت یہ ہے تو کس کی رضا ہے جناب؟ تو فرمایا اخلاص کا ہونا یہ بڑی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرے۔ فرمایا اگر اخلاص نہیں ہے تو فرمایا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو بڑی شرط میں عرض کر چکا ہوں، فرمایا رزق حلال، رزق حلال سے مال اچھے طریقے سے حلال طریقے سے کمایا ہوا، فرمایا اس سے حج ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا اذا حج رجل بمال من غیر حلہ فقال لبیک اللہم لبیک، فقال اللہ عز وجل لا لبیک ولا سعدیک ھذا مردود علیک
لبیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو انسان فرمایا مال حرام سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک کہ مولا میں حاضر ہوں تیرے سامنے میں آ گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لبیک تو حاضر نہیں ہے، مجھے تیری حاضری قبول نہیں ہے، ولا سعدیک تیرے آنے کو بھی میں اللہ تعالیٰ خوش آمدید نہیں کہتا، ویلکم نہیں کہتا. فرمایا ھذا مردود علیکا، فرمایا یہ سارے الفاظ اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دوسری حدیث سنیے گا، فرمایا من حج من مال حلال او من تجارت او من میراث لم یخرج عن عرفتا حتی تغفر ذنوبہ وَإِذَا حَجَّ مِن مَّالِ حَرَامٍ فَلَبَّى فَقَالَ الرَّبُّ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ثُمَّ يُلَفُّ وَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ أَوْ كَمَا قَالَ. فرمایا جو انسان مال حلال سے، فرمایا جو رزق حلال اس کا ہے یا جو مال اسے میراث میں ملا ہے، فرمایا اس سے حج کرتا ہے، فرمایا لم یخرج عن عرفات حتی تغفر ذنوبہ، فرمایا جس وقت وہ میدان عرفات سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسرا آدمی فرمایا جو مال حرام سے حج پہ گیا، فرمایا جا کے کہتے ہیں فلبا تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرمایا زبان سے یہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لبیک تیرا آنا مجھے قبول نہیں ہے. ثم یلف ویضرب بها وجہہ، اللہ تعالیٰ یہ سارے الفاظ لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حج کے لیے تیسری بڑی شرط کیا ہے میرے دوستوں؟ فرمایا مال حلال سے حج کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک او کما قال. فرمایا ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اتنا لمبا سفر کیا اس نے، فرمایا بال بھی غبار آلود ہو گئے، فرمایا جسم پہ تھکاوٹ بھی ہے، چہرے پہ تھکاوٹ بھی ہے، کپڑے بھی میلے ہو گئے. فرمایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، فرمایا ساری چیزیں حرام کی کر کے گیا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہونی. اللہ اکبر. جی تو حج کے لیے کون سی تیسری بڑی شرط ہے جناب؟ فرمایا کہ مال حلال، حلال مال میں سے رزق حلال میں سے حج کیا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کی فرضیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا، فرمایا اور تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انک انت السمیع العلیم. فرمایا جب تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ شریف، باپ اور بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، فرمایا جب تھوڑی تعمیر اوپر پہنچی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرا بیٹا رکھ دے، پتھر بھی گارا بھی ساری جگہ اپنی ہے. فرمایا یہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اس نے تعمیر ہونا ہی ہونا ہے، چلو وقت
صفت ہے, بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں, آئے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعائیں مانگ لیتے ہیں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نیکی کا کام کر رہے ہیں. فرمایا جو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, ضرور دعا کیا کریں. اور دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سنیے گا. فرمایا ربنا تقبل منا, فرمایا بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے مولا, فرمایا بہت بڑا نیک عمل ہے, لیکن دعا تجھ سے یہ کر رہے ہیں تقبل منا, مولا ہم سے تو قبول فرما, مولا ہمارے اس عمل کو قبولیت کی فضیلت کا درجہ عطا فرما. فرمایا کیا سمجھایا, انسان بڑے سے بڑا نیکی کا عمل بھی کر رہا ہے, اس پہ اترائے نہیں, اس پہ تکبر اور فخر نہ کرے, بلکہ کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, مولا توفیق بھی تو نے دی ہے, اب قبول بھی تو نے کرنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ربنا تقبل منا, قبول فرما مولا ہم سے. فرمایا یہ ہم اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم, اس لیے کہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, تیرے علاوہ دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا السمیع, فرمایا سمیع یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس پر الف لام معرف باللام آیا. فرمایا یہ تو عربی کا قاعدہ بتایا. فرمایا سمیع یہ جو لفظ پہ الف لام داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو معنی کیا ہوا, معنی آپ کو سمجھ آئے گا. فرمایا السمیع, فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر جگہ پہ ہر کسی کی ہر زبان کے اندر دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ اکبر. السمیع, ذرا مجھے ایک بات تو بتائیے گا دوستوں, فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ جی اللہ تو میری سنتا نہیں ہے, اللہ میری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے, تو مجھے بتائیے گا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت السمیع کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السمیع, فرمایا ہر جگہ پہ ہر کسی کی دعاؤں کو سننے والا میں اللہ تعالیٰ ہوں. اور جو یہ کہتا ہے جناب اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے, جناب یہ اللہ کے بزرگ ہیں, اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے, شرم بھی نہیں آتا قرآن میں اللہ تعالیٰ السمیع, فرمایا یہ میں ہوں السمیع, دنیا میں اور کوئی نہیں ہے, یہ میری صفت ہے. اگر السمیع کی صفت کو جاننا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت کروائے. یقین جانے بیت اللہ شریف کا دروازہ, فرمایا اس کے ساتھ جب چمٹ کے در دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں, فرمایا ایک سیکنڈ کے لیے اپنے کانوں کو ادھر ادھر تو لگائیں. یقین جانے کوئی سریکی میں مانگ رہا ہے, کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے, کوئی اردو میں مانگ رہا ہے, کوئی انگریزی میں مانگ رہا ہے, کوئی فرانسیسی میں مانگ رہا ہے, کوئی جناب عربی میں مانگ رہا ہے, کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے. فرمایا میرے رب کی یہ صفت ہے, فرمایا ان ساروں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے اور ایک ہی وقت میں قبول بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا السمیع, لاؤ تو صحیح دنیا جہان میں کوئی ایسی ذات, فرمایا جو ہر کسی کی زبان کو سمجھنے والا ہو. فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے السمیع, میرے علاوہ کوئی کسی کی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے. فرمایا کوئی کسی کی حاجات کو پہنچنے والا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اسی لیے فرما رہے ہیں میرا بیٹا آئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں. اور دعا کی کیا کی, فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا ساری باتیں اپنی جگہ پہ, میں خلیل بھی ہوں, بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی کر رہا ہوں, لیکن فرمایا دعا یہ
کرتے ہیں ہمیں ساری زندگی اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، اپنے سامنے جھکنے والا بنا کے رکھنا مولا، تیرے دربار کو کبھی چھوڑ کے ہم ادھر ادھر نہ جائیں مسلمین، مولا ہمیں صرف اپنے دربار کا منگتا بنا کے رکھنا، کسی اور کے دربار پہ نہ جانے دینا۔ اور اگلی بات فرمائے وارینا مناسکنا، مولا ہمیں حج کے مناسک بھی سکھا دے، حج ادا کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا حج ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور مناسک سکھائے ان کو خود اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ فرمایا جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے پیارے ابراہیم اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تمام لوگوں کو بیت اللہ شریف کے حج کے لیے بلا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، فرمایا اعلان کر، فرمایا او لوگوں آؤ بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ فرمایا میرے ابراہیم حج کا اعلان کرنا آپ کا کام ہے۔ یا تو رجالا والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، فرمایا ہر اونچی نیچی جگہ سے، فرمایا دور سے اور نزدیک سے، کوئی پیدل چل کے آئے گا، کوئی سواریوں پہ سوار ہو کے آئے گا، فرمایا آواز آپ دیں گے، لوگوں کے دلوں کو میں اللہ تعالیٰ پھیر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھتے ہیں نا، فرمایا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، لیکن دل میں کیا چھپائے ہوئے ہیں، مولا مجھے اپنے گھر کا حج نصیب فرما دے، مجھے اپنے بیت اللہ شریف کی زیارت کروا دے۔ فرمایا یہ برکت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ گرمی بہت ہے، آپ لوگوں کا احساس ہے، وگرنہ باتیں تو بہت ساری تھی کہ آپ کے سامنے حج کے بارے میں میں ذکر کرتا۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ آج کا دن بہت ہی فضیلت والا، عظمت والا، اور خاص کر 9 ذی الحج جو ہمارے پاس کل آ رہا ہے اور بیت اللہ شریف میں آج ہے یوم العرفہ، اس کا روزہ جو ہے بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ، فرمائے اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان 2 سالوں کے گناہ انسان کے معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی عظمت ہے میرے دوستو، کوشش کیجئے، فرمائے ہمت کر کے کل کا روزہ رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا